الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ صلوات بابت بلند پڑھ لیجیے۔ دعا گو ہم پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشدہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس صدیقی خاندان کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ اس مجلس کا جو ثواب وہ زوار شفقت حسین صدیقی، میاں مختار صدیقی، ان کے ہمشیرگان مرحومہ اور شفقت صدیقی اور جملہ مرحومین صدیقی خاندان، اور آپ میں سے جس کا جو دنیا سے چلا گیا وہ وہی اہل بیت تھا، مالک ان سب کے نام اعمال میں درج فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ عطاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالنے والے تو سب کے خود ہی حفاظت فرما۔ بھائی سلیم صاحب کے بیٹے کو مولا صحت کاملہ عطا فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ضرور جلب فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بل بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ کائنات عالم میں حسین وہ ہستی ہے جسے ماننے کے لیے اللہ نے مذہب کی قید نہیں رکھی۔ میری بات بھی مولا کے بتا، خان شاہ صاحب اور دیگر احباب تشریف فرمائیں، مالک سب کو آباد رکھے۔ میں دوبارہ جملہ کہوں گا، ابھی ابتدائی مجلس سے دیکھوں گا کہ کون کون میرے ساتھ شریک عبادت ہے۔ ان کو حسین وہ ہستی ہے جسے ماننے کے لیے اللہ نے مذہب کی قید نہیں رکھی۔ خود رسول سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ علی اور حسین کی محبت میں فرق کیا ہے؟ آپ نے کہا یاد رکھو، علی کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلام، آل محمد آپ کو آباد رکھیں۔ علی کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، حسین کی بہت مہربانی، حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسی کے ذمن میں چند باتیں آپ کے خدمت میں پیش کرنا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ نہیں ہے کوئی مالک شفاعت الا مگر وہ ہیں من اتخذ عند الرحمن عہدا، جنہوں نے رحمان سے وعدہ لیا ہے۔ سارے چہرے وہ بیٹھے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں مجلس عزا کی زینت بنتے ہیں۔ میرے بھائی جناب چودھری ساجد قریشی صاحب، میرے بھائی افضل جتوئی صاحب فاضل پور سے تشریف لائے ہیں، آپ ملتان سے، جو جہاں سے آیا ہے بس میرا ساتھ دیجیے گا۔ اللہ کہہ رہا نہیں ہے کوئی مالک شفاعت، پھر کہہ رہا الا مگر وہ ہیں من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ جنہوں نے رحمان سے وعدہ لیا ہے۔ ڈی جی خان اور گرد و نما کے سادات المومنین، یہ وعدہ بتا رہا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا۔ آپ بولتے ہیں کہ اور میں پڑھتا ہوں گا، میرے ساتھ دیجیے گا، میرے بھائی سبتین کوثر صاحب، مالک آپ کو آباد رکھے۔ یہ وعدہ بتا رہا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا، کہ جس کی وجہ سے توحید کا کچھ ہستیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا، اور پھر پروردگار نے شفاعت کا اختیار کچھ ہستیوں کو دیا۔ اگر آپ سب بیدار ہیں، ابتدا مجلس ہے، اگر بولیں تو میں آپ کو وہ معاہدہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے شفاعت کا اختیار کچھ ہستیوں کو دیا۔ عالم ارواح میں یاقوت کا تخت ہے، تخت پر ایک تاج ہے، تاج کا نام تاج شفاعت ہے، ساتھ ایک فہرست رکھی ہوئی ہے۔ آواز کو دتائی کون ہے جو یہ تاج شفاعت اپنے سر پہ سجائے؟ مگر پہلے وہ یہ شرائط پڑھ لے، جو ان شرائط پر پورا اترے وہ دستخط کرے، معاہدہ کرے، تاج شفاعت اٹھائے، اپنے سر پہ رکھے اور شفاعت کا اختیار مجھ خدا سے لے لے۔ ان شرائط کو پڑھنے کے لیے آدم آگے بڑھے، شرائط پڑھی، سخت تھی، پلٹ گئے۔ نوح آگے بڑھے، شرائط پڑھی، سخت تھی، پلٹ گئے۔ ابراہیم آگے بڑھے، شرائط پڑھی، سخت تھی، پلٹ گئے۔ یحییٰ آگے بڑھے، شرائط پڑھی، سخت تھی، پلٹ گئے۔ انوش آگے بڑھے، شرائط پڑھی، سخت تھی، پلٹ گئے۔ عیسیٰ آگے بڑھے، شرائط پڑھی،
بڑی سخت تھی، پلٹ گئے۔ شاہ صاحب جو بھی پلٹ رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا شرائط بڑی سخت ہے، معلوم نہیں توحید کے ساتھ شفاعت کا معاہدہ کون کرے گا، معلوم نہیں یہ تاج شفاعت اپنے سر پہ کون سجائے گا۔ ابھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء محو گفتگو تھی، یا عرش کے ایک کونے سے بطول کا بیٹا حسین آگے بڑھا جس نے تاج شفاعت اٹھایا اور اپنے نانا کے سر پہ رکھ دیا۔ نانا نے نواسے سے کہا بیٹا یہ کیا کیا؟ کہ نانا 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ تاج تجھ پہ جچتا ہے، شرائط جانے اور حسین جانے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی جناب، آپ سلامت رہے۔ بڑی مہربانی جناب، آل محمد آپ کو آباد رکھے، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو مدد معصومین علیہ السلام میں بلند ہوتے ہیں۔ فرمائے نانا صدر بھائی، نانا 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ تاج تجھ پہ جچتا ہے، بولیے شرائط جانے۔ آپ نے بولنا اور میں نے پڑھنا ہے۔ جو ابھی تک اب آپ نہیں بولے، میں اپنے معصوم کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے بعد ان کی مرضی وہ بولیں یا خاموش ہیں۔ ستین بھائی، افضل جوتے صاحب، ساجد بھائی، میرے آپ کے چھٹے مولا فرماتے جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے۔ جو بھی ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ حضور ایک معاہدہ کر لے۔ سائل نے کہا مولا کیسا معاہدہ؟ فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو، تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے۔ بسم اللہ، مہربانی مہربانی، بڑی مہربانی، آپ کیا ہے؟ بسم اللہ۔ لبیک اور ہے آپ صاحب آل محمد آپ کو آباد رکھے، مالک صدیق برادران کی توفیقات میں اضافہ فرمائی، اقبال بھائی اور ان کے دیگر اعزاء اقربا کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائی۔ فرمایا نانا 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ تاج تجھ پہ جچتا ہے، بھائی شرائط جانے اور حسین جانے۔ بہت مہربانی۔ 2 لفظ ہیں سلطان بھائی، بڑے عرصے بعد آپ کی زیارت ہو رہی ہے، انشاءاللہ کچھ باتیں آج اور پھر جس طرح آنے والے شیڈول اور اس میں 25 محرم انشاءاللہ میں اور میرے بھائی فرحان صاحب حاضری دیں گے۔ 2 لفظ ہیں، ایک ہے شفا اور ایک ہے شفاعت۔ شفا اور ہے، شفاعت اور ہے نا۔ ڈی جی خان میں اکثر کہتا ہوں کہ علم و ادب کی دھرتی ہے، یہاں پر کسی بات کی تشریح کرنا چراغ دکھانے کے مترادف ہے سورج کو، تو آپ بولیں گے تو میں چند جملے کہوں گا۔ ایک ہے شفا اور ایک ہے شفاعت۔ شفا اور ہے، شفاعت اور۔ شفا بیماری سے نجات، شفاعت گناہگار کی بخشش۔ نہ بولتے آئیں گے لطف آئے گا۔ شفا بیماری سے نجات اور شفاعت بولو گناہگار کی بخشش۔ اور جس کریم کربلا کی میں بات کر رہا ہوں، بھائی جان اس حسین نے آتے ساتھ ہی شفا خانہ کھولا۔ آئے آئے آئے، نہ بولتے آئیں گے اور میں بڑھتا ہوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے بولی آخری بندے تک، کیا کھولا؟ آتے ساتھ ہی شفا خانہ کھولا۔ ساجد بھائی پہلا مریض عرش کا۔ آئے آئے، اتنا اچھا آپ سماعت کر رہے ہیں، مالک آپ کو آباد رکھے۔ کیا کہا میں نے؟ پہلا مریض عرش کا، نام پطرس۔ چلیں میں نتیجہ پہلے بعد میں کروں گا۔ 2 لفظ، ایک شفا ایک شفاعت۔ سلطان کربلا نے آتے ساتھ ہی شفا خانہ کھولا۔ پہلا مریض عرش کا، دنیا میں آئے تو پہلا مریض عرش کا، دنیا سے جانے لگے تو آخری مریض فرش کا۔ عرش والے کا نام پطرس، فرش والے کا نام ہور۔ آسمان والے کو شفا دی، زمین والے کی شفاعت کی۔ ہائے 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 ہائے، بڑی مہربانی۔ ان 2 سباب تشریف فرما ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو آباد رکھے۔ میں نے کہا ایک کی شفا کی، اللہ ہوگا اللہ ہوگا، اور دوسرے کی شفاعت کی۔ اور جب تک میں کہہ رہے نظام بدل دیا اور بدل کر بتایا کہ جس کی ایک وقت میں عرش اور فرش دونوں جگہ حکومت ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ بولیے گا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی پطرس پہلا مریض ہے۔ اچھا ہوا کیا تھا؟ اللہ نے جب اسے بالوں پر دیے تھے، اس نے ایک دعویٰ کیا تھا پرواز کرتے ہوئے، ممثلی مجھ سا کون۔ بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی۔ اللہ نے بالوں پر لیے اور یہ کہہ کر لیے
کہ یہ تکبر ہے اور تکبر مجھے پسند نہیں. افضل بھائی جملہ کہہ دوں, ساجد بھائی جملہ کہہ دوں, کیا کہ یہ تکبر ہے کہ امام رسول نے کہا کہ مجھ سا کون؟ یہ تکبر ہے اور تکبر مجھے پسند نہیں. اللہ اکبر. اگر آپ سب بولیں تو اپنے بزرگوں سے دعا لینے کے لیے اور نوجوان دوستوں کو بات سمجھا کر ان سے داد لینے کے لیے جملہ کہوں, اللہ نے فطر اس کے بالوں پر لیے, کیوں کہ اس نے کہا تھا مم مسلم مجھ سا کون. اللہ نے کہا تکبر مجھے پسند نہیں, بالوں پر لے لیے. مگر جب شبان کی دین کو بطول کی گود میں حسین آیا, اللہ نے ملائکہ سے کہا مم مسلم مجھ سا کون. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. توجہ ہے آخری بندے تک. خدا نے کیا کہا مم مسلم مجھ سا کون. بڑی مہربانی. انا خالق الحسین. ہائے ہائے ہائے. نانا تھکے گا نہیں. کیا کہا میں حسین کا. تھک گئے یا سنیں گے آگے. فرمایا مم مسلم مجھ سا کون. انا خالق الحسین, میں حسین کا بنانے والا. وہ غرور بھی اسی بات پہ کرتا ہے کہ اس نے مصطفیٰ بنایا, اس نے مرتضیٰ بنایا, اس نے سیدہ بنائی, اس نے حسن حسین بنائے. تھکے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان. اور جب تمام فرشتوں کی موجودگی میں خدا نے کہا نا مجھ سا کون, بہرحال اس کے بعد آواز قدرت ہے میرے جتنے فرشتے ہیں. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے آپ صاحب محترم کی. ایک صلوات آپ آواز بلند پڑھیے گا. بسم اللہ جی, بسم اللہ, بسم اللہ جی. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان. میرے بھائی شہباز پاکستان شاہین یورپ جناب ملک منتظر مہدی صاحب اور تشریف لائے ہیں. مالک نے آباد و شاد رکھے, آپ سب کو بھی آباد و شاد رکھے. بانیان کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے. منتظر بھائی میں نے بات شروع کی ہے کہ سلطان کربلا نے آتے ساتھی شفا خانہ کھولا. پہلا مریض عرش کا, نام فطروس. تھکے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان. میری طرف دیکھیں گے تو لطف آئے گا. اللہ نے تمام ملائکہ سے کہا میرے فرشتوں, جی پروردگار. فرمایا عرش کو چھوڑو, فرش پہ جاؤ, بطول کی چوکٹ کا بوسہ لو, میرے محبوب کو اس کے حسین کی آمد کی مبارک ہو. میں نے دیکھنا ہے کہ اسلام میں کون کتنا بول سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ملائکہ کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ جو تمام ملائکہ سے کہہ رہا ہے فرش پہ جاؤ, بطول کی چوکٹ کا بوسہ لو, تو جانتے ہو کہ ملائکہ کی تعداد کتنی ہے؟ میرے اور آپ کے چھٹے مولا سے سائن نے پوچھا تھا مولا فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ دکھ لگے گا اس بندے پر جو میری بات سمجھ کے نہ بولا. مولا سے پوچھا مولا فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ امام فرماتے ہیں تیرے سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے. اللہ نے جب سے روح زمین پر قبر حسین بنائی ہے, روزانہ 70,000 ملائکہ عرش کو چھوڑ کے فرش پہ آتے ہیں, قبر حسین کا طواف کرتے ہیں اور واپس جاتے ہیں. امام فرماتے ہیں جو پہلے دن آیا ہے اس کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آئے گی. ہائے 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 ہائے. بہت مہربانی جناب, بڑی مہربانی. اللہ توجہ چاہوں گا بھائی منتظر آخری بندے تک ہاتھ بلند کر کے حیدری. نا میں نے تو اگلی کریمی بتانی ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ کون کون اس وقت اسی بارگاہ میں رہ جائے گا اور کس کے پاس شیبر مودت ہے اور وہ بغیر ویزے پاسپورٹ کے کربلا جانا چاہتا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جو پہلے دن آیا اس کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آئے گی. یعنی جو فرشتہ پہلے دن قبر حسین کا بوسہ لے کر گیا وہ قیامت تک دوبارہ قبر حسین کا بوسہ نہیں لے سکتا. ہم پر حسین تیری اتنی کریمی کہ فرشتوں نے ایک بار تیری قبر کا بوسہ لیا, تو ہمیں ایک بار کربلا بلاتا ہے, ہم دن میں 10-10 بار تیری روزے کی جالی کا بوسہ لے. آئے آئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. گھبرائے ہوئے تو بڑی مہربانی جناب, مولا آپ کو سلام رکھے. اب جب چلے سارے فرشتے, ایک جملہ منتظر بھائی کہنا چاہتا ہوں چونکہ آپ اچھا پڑھتے ہیں, اچھا لکھتے ہیں. ایک جملہ کہوں ستین بھائی, جب عام کوئی پنکھا چل رہا ہو نا, آپ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو تو آپ کو اس ایک ہلکے سے پنکھے کے چلتے ہوئے بھی پروں کی آواز آ رہی ہے. جب عام پنکھے کے پروں کی آواز آپ کے کانوں تک آتی ہے تو جہاں لا تعداد ملائکہ, ہائے ہائے ہائے, اس توجہ کا شکریہ جو پہنچ گیا اسے میں واہ واہ کہتا ہوں, جو نہیں پہنچا اسے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. میرا ساتھ ہی لکھا جہاں لا تعداد فرشتے ہوں, انہوں نے جو اپنے پروں کو پھڑ پڑایا ہوگا تو کوئی شور تو برپا ہوا ہوگا. افضل جو اس شور پر لگ گیا اسی کو لطف آئے گا.
جب فرشتوں نے اپنے پروں کو اڑان بھرنے کے لیے پروں کو بھائی پڑھ پڑھایا، ایک شور بلند ہوا، وہ شور فطرس کے کانوں میں گیا۔ فطرس جبرائیل سے کہنے لگا جبرائیل یہ شور کیسا ہے؟ کیا قیامت آ گئی؟ اس نے کہا نہیں، قیامت کا وارث آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیدری، بس میرا ساتھ دیجیے گا، بیان میں سمیٹنے کی طرف آج کا چلا۔ مالک آپ کو آباد رکھے۔ فرمایا کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں، قیامت کا بولو۔ اب جب سب فرشتے چلنے لگے تو ایک فرشتے نے جبرائیل سے کہا جب سب جا رہے ہیں فطرس کو بھی لے چلتے۔ ڈیرہ غازی خان صاحبان عقیدہ تشریف فرما ہے، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو علی کو مانتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ وہ سانسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو۔ نہیں، تھوڑے لوگ بولے جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے وہ تو بولے۔ میں نے کہا اللہ وہ سانسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو، اللہ وہ گھر نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو۔ اچھا، تیسری دعا پر میں دیکھوں گا کہ کون چپ رہے گا اور کون بولے گا۔ میں نے کہا اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو، اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو، اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے آپ صاحب، توجہ ہے آپ صاحب باتوں کی، جاگے گا۔ اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو، اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو ان کی عزادار نہ بنے، اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ماتم کو نہ اٹھے۔ توجہ ہے آپ صاحب باتوں کی، جاگے گا۔ اچھا، جب فرشتے نے کہا نا بس نتیجہ آتا۔ اچھا جی، مہربانی، شاہ جی نے تو جملہ آپ کے لیے کہا ہے، کہا کہ اس کو بھی لے چلتے ہیں۔ جبریل نے کہا لے چلو۔ اب فطرس کو لیا اور چلتے ہیں۔ مریض کی فطرت بتاؤں آپ کو، یہاں ڈیرہ غازی خان میں اگر کوئی مومن بیمار ہو جائے اور بیماری مومن کے لیے اس کی گناہوں کا کفارہ ہے، تو سبتین بھائی آپ یا ظفر شاہ جی یا اقبال بھائی اس کی عیادت کو جائیں اور سے کہیں گے یار تجھے یہاں سے شفا نہیں مل رہی تو چل میں تجھے ملتان لے کے چلتا ہوں، وہاں نشتر میں ایک ڈاکٹر بیٹھتا ہے جو تیرا علاج کرے گا اور انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ بات میں نے ایک بندے کو بھی سمجھا دی تو میری یہ بات کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا۔ ابھی وہ غازی گھاٹ بھی نہیں پہنچا، مریض کی فطرت ہے۔ اور افضل بھائی اس فطرس کی صدقے مالک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، مالک آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے، آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر ہم سب پر مالک قائم و دائم رکھے۔ میں مجلس حسین علیہ السلام میں آپ کے لیے یہی دعا مانگ سکتا ہوں، اور یقیناً یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ جب مجلس حسین کی ہو 40 مومن سے زیادہ ہوں اور آمین کہہ دے تو معصوم فرماتے ہیں اس کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ توجہ چاہوں گا، ایک مومنہ بیمار ہے مالک ان کو صحت دے، جو بیمار ہیں اس ذکر کا صدقہ مالک انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اب میں وہ مریض کی فطرت ساجد بھائی بتا رہا ہوں، قصبہ فاضل پور سے لے کے اور ملتان تک کی بات ہے، توجہ چاہوں گا۔ اچھا، مریض کہے گا جہاں مجھے لے کر جا رہے ہو ذرا میری ڈھارس باندھو، وہ ڈاکٹر مجھے ٹھیک کر دے گا؟ نہ آپ نے اگر ادھر دیکھا تو بات ادھر ادھر چلی جائے گی۔ بسم اللہ، وہ ڈاکٹر مجھے ٹھیک کر دے گا؟ سوال توجہ چاہوں گا۔ وہ کہے گا ہاں فکر نہ کر، جہاں تجھے لے کے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تھوڑا اور آگے کے مظفر گڑھ پہنچ گئے، اسے بھی کہا میری ہمت باندھو، جس ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہو مجھے شفا مل جائے گی؟ ان کا ہاں۔ ڈاکٹر کی کلینک کے باہر پہنچ گئے، اسے پھر یہ کہا جہاں لے کے جا رہے ہو میری ہمت باندھو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ ان کا ہاں فکر نہ کر تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے آپ کی خبر نہیں کون بولے گا اور کون کون اسلام میں شفا چاہتا ہے۔ عرش سے لے کے بطول کی چوکٹ تک متعدد بار فطرس جبرائیل سے یہی کہتا رہا میری ہمت تو باندھ، جہاں لے کر جا رہا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، جہاں لے کر جا رہا ہے مجھے شفا مل جائے گی۔ یہ جبرائیل نے فطرس سے کہا فطرس لا تسأل عن الحسین، نہ پوچھ کے میرا حسین کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ توجہ ہے آپ صاحب المحترم کی، کیا کہا؟ لا تسأل عن الحسین، نہ پوچھ کہ میرا حسین کیا ہے۔ اور پھر آج کا نتیجہ یہی ہے کہ فطرس آیا نبی سے کہنے لگا مبارک ہو حسین کا خیر مبارک، کہنے لگا برسوں پہلے بالوں پر چلے گئے تھے، آج حسین آیا ہے۔ اور منتظر بھائی آپ کو ایک جملہ ہدیہ کروں، فطرس تو شاہ صاحب میرے جتنے مولا کے مداح خان بیٹھے، فطرس تو کب سے بیمار تھا، اب پتہ نہیں کون بولے گا۔ زمین پر ظاہری طور پر مصطفیٰ آئے، فطرس نہیں آیا۔ کعبہ میں علی آئے، فطرس نہیں آیا۔ علی کی گود میں حسن آیا، فطرس نہیں آیا۔ اللہ جانے کتنا کریم ہے حسین،
ادھر حسین آیا ادھر فطرت آیا. ہائے 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 حیدری. آل محمد آپ کو آباد رکھے, آل محمد آپ کو آباد رکھے. ایک جملہ کہوں, دنیا خطرناک حد تک سلیم بھائی ظالم ہوتی ہے, حسین خطرناک حد تک کریم ہے. ہائے 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 ہائے. ذرا کریمی سنیں گے, سوچو کبھی جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں ذرا کریمی سنیں گے. کہنے لگا مولا مجھے شفا چاہیے. نبی فرماتے مبارک کس کی جگہ؟ حسین. فرمایا اس کے آرام میں بھی خلل نہ آئے, تیرا کام بھی ہو جائے. تیرا غازی خان والوں کا ایک اپنا معیار ہے, مالک آپ کو آباد رکھے. کیا کہا کہ تیرا کام ہو جائے, اس کے آرام میں خلل بھی نہ آئے. حسین بھائی حسین کا پھر کیا کروں؟ فرمایا اپنے پروں کو حسین کے گہوارے سے مس کر اور اڑ جا. نہیں 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 نہیں, محسن نقوی صاحب کی دھرتی ہے, ذرا بولیے تو صحیح. کیا کہا اپنے پروں کو گہوارے سے مس کر اور اڑ جا. یہ تو اڑ گیا. ہائے ہائے. یہ آپ اکثر میرے بھائی کے قصیدے میں نہیں سنتے کہ کاش میرے پر ہوں تو میں اڑ کر پرواز کر کے آپ کو یہ شعر سناؤں. یہ اڑان خطابت کی اڑان نہیں ہے, یہ فطرس کو دیکھ کر اڑنے والی اڑان ہے کہ ادھر اس نے اپنے پروں کو مس کیا اور یہ اڑ گیا. یہ تو اڑا. جبرائیل نبی کے قریب آیا, اللہ کے نبی قربان جاؤں, اگر شفا دینی تھی اس کے پروں کو حسین کے بدن سے مس کراتا, یہ حسین کے گہوارے سے مس کیوں کروایا؟ رسول نے کہا اس میں راز ہے. کیا راز ہے؟ فرمایا 1400 سال کے بعد جب میرے سے حسین کے عزادار اس کی محبت میں جلوس نکالیں گے, علم نکالیں گے, تازیہ نکالیں گے, جھولا نکالیں گے, تو کچھ دیکھنے والے اعتراض کر کے کہیں گے علم سے شفا نہ لو, تازیہ سے شفا نہ لو, جھولے سے شفا نہ مانگو, یہ لکڑی کا ڈھانچہ ہے, یہ تمہیں کیا دے گا؟ فرمایا 1400 سال پہلے میں نے فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کرا کے پروں کو شفا دے کر آنے والے لوگوں کو بتایا اگر لکڑی بھی حسین سے منسوب ہو جائے وہ فرشتوں کی شفا کا سبب بن جاتی. بڑی مہربانی جناب, بڑی مہربانی. مولا آپ کو سلامت رکھے, آل محمد آپ کو آباد رکھے. تھک تو نہیں گئے آپ صاحبان محترم؟ کیا کہا اگر لکڑی بھی حسین سے منسوب ہو جائے. بہت مہربانی. تو وہ فرشتوں کی شفا کا بولو نہ, سب بولو گے تو لطف آئے گا نا. تو پھر وہ کریم کربلا جو دنیا میں آیا, ہائے ہائے, عورتیں ساتھ یہ کیا کہنے ہوں گے کہ جس کے قدم, ہائے ہائے, کہہ دو جملہ, اس حسین کے کیا کہنے ہوں گے. ساجد بھائی جو حج کو عمرہ میں تبدیل کرتا ہے, ایک بنجر زمین پر قدم رکھتا ہے اور اسے محلہ بنا دیتا ہے. ہائے 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 ہائے. نہیں لو سلیا صاحبہ نے, نہیں لو سلیا. مولا آپ کو سلامت رکھے, آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے. میں نے کہا بنجر زمین کو کیا بنایا؟ بولو نہیں, سب بولو کہ اچھا یہ یہاں پر بھی کہوں گا تو لوگ سمجھیں گے. کائنات میں کتنے محلہ ہیں؟ بولو کتنے؟ ایک. دوسرا, اور کیا کیا تھا حج کو, ہائے 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 ہائے, لطف لیجیے گا, حج کو عمرہ میں تبدیل. بعد میں یہاں چھوڑنے لگا تھا, مگر چاچو آپ کے لیے ایک جملہ کہوں. میرے رات کے چوتھے مولا سے سائل نے پوچھا, اس نے کہا مولا ایک شخص آپ کے جو بابا حسین نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا, ایک شخص مکہ جائے اس کا کیا ثواب ہے؟ ایک شخص کربلا جائے اس کا کیا ثواب ہے؟ بسم اللہ. مولا فرماتے سن, جو مکہ گیا اسے ایک حج کا ثواب, جو کربلا گیا اسے 70 حج کا ثواب. نہیں 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 نا, میں تو چاہوں گا کہ آخری بندہ جو بیٹھا ہے جو کربلا محلہ جانا چاہتا ہے میرے ساتھ دے. کیا کہا کہ جو مکہ گیا اسے ایک حج کا ثواب, جو کربلا گیا, بولو نہ, تھوڑے لوگ بولیں کتنے حج کا ثواب؟ 70 حج کا ثواب. سائل کے چہرے پہ سوالیہ نشان آ گیا, حیران ہو گیا. امام فرماتے حیران ہو گیا. کہنے لگا جی. امام نے کہا اپنی حیرت میں اضافہ کر, 70,000 حج. نہیں لو چلیا صاحبان نے, نہیں لو چلیا, نہیں لو چلیا. جو جانا چاہتا ہوں میں تو دیکھے, پر میں اپنی حیرت میں اضافہ کر, 70,000 حج. سائل نے کہا مولا 70,000. امام نے کہا 70 لاکھ حج. مولا 70 لاکھ. فرمایا 70 کروڑ حج. مولا 70 کروڑ. امام نے کہا خاموش, وہ جو کعبہ والا حج ہے وہ اللہ کی مرضی, قبول کرے یا رد کر دے. قبر حسین ایسا حج ہے زمارہ بھی گھر سے نکلتا ہے اللہ جنت واجب کر دیتا ہے. ہاتھ بلند کر کے حیدری.
بسم اللہ. آل محمد آپ کو آباد رکھیں. فرمایا زوار ابھی گھر سے نکلتا, اللہ جنت بولو نہیں, سب بولو, واجب کر دیتا. مولا میرے بھائی اشفاق جو صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے, مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں. فرمایا جو ہائے ہائے مکہ گیا اس حج کی اس کی مرضی, قبول کرے یا رد کر. قبر حسین ایسا حج ہے, ظاہرہ بھی گھر سے نکلتا ہے. اللہ جنت منتظر بھائی ایسی جنت ہے کربلا کہ مومن کا دل نہیں بھرتا, اس کی کوشش ہے. جمعہ کا دن ہے, یہی امام زمانہ سے منسوب دن ہے, یہی امام کے متوقع ظہور کا دن ہے. دعا فرمائے کہ بس مالک پردہ غیبت سے پردہ ہٹے اور قائم آل محمد علیہ السلام ظہور فرمائیں. کیوں کہ کربلا ایسی دھرتی. 2016 میں اربعین پر میں کربلا محلہ گیا, بس بات سمجھ لی آج کی. بین الحرمین نا ایک خاتون سرکار گنبد امام حسین علیہ السلام کو دیکھ رہی اور زاروں کے دار ہو رہی ہے. مولا میں تیرا چیلون کرنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی, اور اس بھیڑ میں میرے بچے مجھ سے بچھڑ گئے. کیا روحانیت ہے مجلس میں. میں نے پڑھا فضائل کا جملہ ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بس سنیے گا. مولا اس بھیڑ میں اس رش میں میرے بچے مجھ سے بچھڑ گئے. مولا جب تک بچے نہ ملے میں کیسے جاؤں گی, تجھے تیرے بچوں کا واسطہ. پردے میں میری مائیں بہنیں بھی سماعت کریں. تجھے تیرے بچوں کا واسطہ, مجھے میرے بچے ملا. منتظر بھائی دونوں بچے آئے اور انہوں نے اپنی والدہ کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کے کہا ماں پریشان کیوں ہے, ہم یہ کھڑے ہیں, ہم یہ موجود ہیں. ماں نے دونوں بچوں کو دیکھا اور چاچو پھر کربلا. مولا کرے کہ آج کے جملے کا صدقہ آپ, میں, میرے بھائی, ہم سب کربلا والے کی زیارت کریں. اس نے جب دیکھا نا کہ بچوں نے کہا کہ اماں پریشان کیوں ہیں, ہم یہاں موجود ہیں. ماں نے دونوں بچوں کو دیکھا, بھائی ساجد پھر گنبد حسین کو دیکھا, رو کر کہنے لگی کتنا کریم ہے حسین, کتنا سخی ہے حسین, کتنا لجپال ہے حسین. پاس کھڑی عورتوں نے کہا اب تجھے بچے مل گئے, اب واپس جا, روتی کیوں ہیں؟ اس نے کہا رو کر شکریہ ادا کر رہی ہوں, اتنا کریم ہے, میں نے تو اپنے گونگے بچے واپس مانگے تھے, اس نے مجھے زبان والے عطا کر. اللہ اکبر. میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آ گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مالک آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے. میری توقع اللہ ہو, کوئی جلدی نہیں مجھے, آپ نے میری توقع سے بڑھ کر مصائب کا استقبال کیا ہے. مالک آپ کو آباد رکھے, اور جن کی جھولیوں میں اولاد نہیں ہے مالک ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. میرے بھائی اشفاق جو صاحب, میرے بھائی فراست شاہ صاحب, اور جو بھی اولاد ہیں مالک کے ذکر کا صدقہ انہیں بیٹا عطا فرما. منتظر بھائی یہ رو پڑے ہیں. اس نے کہا میں نے تو گونگے بچے مانگے تھے, تو نے مجھے زبان والے عطا کر دیے ہیں. کیسی دھرتی ہے کربلا. یہ رونا, یہ دیکھیں میں نے جملہ پڑھا, آپ کی آنکھیں کیوں برسی؟ صرف اس لیے کہ اس رونے کے پیچھے حسرت ہے علی کی ان بیٹیوں کی جو 11 محرم کو بے پناہ نوٹوں پہ بیٹھی تو ہاتھ یہاں بدے ہوئے. ایک جملہ کہا اور بے پناہ نوٹوں پہ بیٹھ گئی. کیا حسین گواہ رہنا میں شام جاری ہوں, مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتم کروں گی, بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میرے حصے کا مصائب ہو گیا, مگر میرا دل ہے کہ دن جمعہ کا ہے, اپنے زمانے کے امام سے منسوب آپ کے جملہ سناؤں جو اس پورے پنڈال میں جو زائر امام حسین علیہ السلام ہے, ذرا وہ ہاتھ اٹھائے کہ کون کون امام حسین کی زیارت کو. الحمدللہ اکثریت گئی ہوئی ہے, اور جو گئے ہیں مولا نے بار بار بلائے, جو نہیں گیا انہیں ایک مرتبہ ضرور بلائے. شاہ صاحب کے بلا بھائی منتظر جناب, میرے شاہ صاحب, میرے محترم جتنے بھی احباب یہاں پر ہے, مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے. میں پیر فرید شاہ جی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. سلطان بھائی آج موجودہ نقشے کے مطابق جہاں نہر القمہ بہہ رہی ہے, دیکھنا میری طرف رو گے اتنا جتنا میری بی بی نے چاہا. میں جملہ سنا کر آپ سے آج کی دعا میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. آج کا آخر جملہ یہ ہے کہ جہاں مقام صاحب الزمان ہے نا, نہر القمہ بہہ رہی ہے بھائی جن, وہیں پر مقام صاحب الزمان ہے. اس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر باب سدرہ ہے, اور پھر قبر حسین علیہ السلام ہے.
اگر رونا ہے تو پھر ذرا نقشہ سمجھنا، نہر القمہ پر مقام صاحب الزمان ہے اور 1 کلومیٹر کے فاصلے پر قبر حسین علیہ السلام ہے۔ اب میں بتاؤں یہ جو نہر القمہ ہے، یہاں جو مقام صاحب الزمان ہے، یہاں ہر شب جمعہ میرا اور آپ کا زمانے کا امام آتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر نہر القمہ سے لے کر قبر حسین تک کوہنیوں کے بل چلتا ہے۔ جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ مولا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے۔ کوہنیوں کے بل چلتے روتے آؤ اور ایک جملہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ غیبت میں کسی نے میرے مولا سے سوال کیا، مولا یہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں 10ویں کے دن میرے دادا نے زین چھوڑی تھی۔ اب اگر ماتم کرنا تو بے طب دیکھنا، میں خود سیدوں کھول کے نہیں پڑھوں گا۔ سائل نے منہ پیٹ کر کہا مولا زین یہاں چھوڑی، دفن وہاں ہوا۔ امام فرماتے تبھی تو میں یہاں نماز پڑھتا ہوں، یہاں سے قبر حسین تک کونیوں کے بل چلتا ہوں کہ 10ویں کے دن دادا نے زین نہر القمہ پہ چھوڑی، یہاں سے قبر حسین تک باقی کا فاصلہ شمر نے میرے دادا کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، میرے دادا کو کھینچتا ہوا مقتل گالے گیا جہاں میری دادی زہرا مقتل میں بال بکھرائے رو کر کہتی رہی حسین آجا ماں نے تجھے چکیا 20 کے بعد